ناول آسمان کے رنگ از قلم کائنات زہرا باب نمبر 1 استکبار ایپیسوڈ 12 تم یہاں وہ حیرانی کی عالم میں آنکھیں پاڑے پاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے اپنے سامنے کھڑے شخص سے سوال کیا۔ دونوں کی گفتگو انگریزی میں تھی۔ رات کا پہر، حویلی کا لان، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تم مجھے اور ایڈنبرا کو چھوڑ کر کیوں آئی؟ مجھے وہ شہر چھوڑنا تھا، وہاں میرا کوئی نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر تلخی رقم تھی۔ انا کو اس کے جواب نے خاموش کر دیا۔ کیا آپ مجھے اپنے گھر نہیں آنے دو گی؟ شمیس مسکرا دیا۔ تم میری ایک بہت اچھی دوست ہو اور مجھے خوشی ہوئی کہ تم یہاں آئی۔ شمیس مسکرایا تو اس کا سامان پکڑ لیا۔ آؤ اندر۔ وہ اسے اندر لے آیا۔ انا جس وقت آئی تھی تو شمیس اتفاقاً لان میں موجود تھا۔ وہ دونوں اندر حویلی کے داخل ہو چکے تھے۔ اس وقت کوئی بھی نہیں جاگ رہا تھا، سب ہی آغوش نیند میں تھے۔ شمیس نے اسے ایک کمرہ دکھایا اور اس کا سامان وہاں لا کر رکھا۔ کمرہ نیچے ہی تھا۔ انا نے حویلی کو بغور دیکھا تھا۔ اسے بہت خوبصورت لگی تھی۔ نئی طرز کی حویلی۔ تم آرام کرو، صبح بات کرتے ہیں، شمیس نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اے سی چلا دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تمہارا یہ رویہ، مطلب تم نے مجھے معاف کر دیا نا شمیس؟ وہ مسکراتی ہوئی اسے جاتا دیکھ گئی۔ ہاں، تم ہماری محبت اتنی جلدی کیسے بھول سکتے ہو؟ میں جانتی تھی تم میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ وہ ایک دم گم کر رہ گئی۔ ایک نئی سورج، ایک نئی امید، ایک نیا دن چڑھ چکا تھا، لیکن آج یہ سورج آسمان پر چھائے کالے بادلوں میں کہیں چھپا ہوا تھا۔ رجوع اپنا پراندہ گھماتی گھماتی حویلی کی جانب جا رہی تھی۔ نیا پراندہ ڈالا ہوا تھا اس نے، جو کل ہی میلے سے خریدا تھا۔ گرمی کی شدت میں آج کمی تھی، ساون کا موسم ہونے کی باعث آج ہوا ٹھنڈی تھی۔ آسمان پر کالی گھٹائیں کبھی آ رہی تھی تو کبھی جا رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ آج اس کے دل میں شمیس شاہ سے ملنے کی چاہ نہیں تھی۔ کل رات چوڑیوں کا ٹوٹنا اسے بخوب یاد تھا اور آج کے موسم ایک قدر خوشگوار تھا کہ رجوع کا دل بھی اس موسم کے ساتھ خوشگوار ہو چکا تھا۔ اسے دنیا کی ویرانی اس سہانے موسم میں پھیکی لگ رہی تھی۔ جب حویلی کے باہر آ گئی تو بہت سے لوگ اپنے اپنے کام میں مغروب تھے۔ مالی ڈیرے کے پودوں کو پانی لگا رہا تھا۔ ایک آدمی گاڑی پر کپڑا مار رہا تھا۔ رجوع سب پر ایک نظر ڈالتی اندر داخل ہو گئی۔ لان میں آتے ساتھ لان کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ او تیری! اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس آ رہی تھی۔ سامنے بری آنکھوں والی اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ آج تو تمہیں میں نہیں چھوڑوں گی۔ رجوع اس کے قریب جا رہی تھی۔ بری آنکھوں والی اب اسے دیکھنے لگ گئی تھی۔ رجوع آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی، لیکن یہ کیا! اگلے ہی لمحے وہ بری آنکھوں والی وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ رجوع اس کے پیچھے بھاگی۔ رک، تجھے اللہ پوچھے، اس دن دودھ پی گئی تھی؟ بینا کی گالیاں میں نے سنی۔ بلی وہاں سے بھاگ کر حویلی کی پچھلی جانب جا چکی تھی۔ بری آنکھوں والی بلی، تجھے میں نہیں چھوڑوں گی، رجوع نے کمر پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، اس بات سے بھی خبر کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ٹریک سوٹ پہنے وہ ہاتھ باندھے اس دلچسپ لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی داخل ہوا تھا، کانوں میں ایئر پوڈز لگائے وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ رجوع جب واپس مڑی تو ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی مسکراہٹ اسے بے چین کر رہی تھی۔ رجوع بہت گھبرا گئی۔ وہ شمیس کو نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ اب زمین پر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ کیا حال ہے؟ ہاتھ باندھے انگریزی انداز میں اردو کے جملوں نے اس کے کانوں کو چھوا تو اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر شاہ کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے رجوع سے سوال کیا جب وہ اسے گھور رہی تھی۔ شاہ، تسی اردو؟ رجوع نے اٹک اٹک کر کہا۔ ہاں، شمیس نے یہ کہا، لیکن پھر خاموش ہو گیا اور موبائل نکال لیا اور کچھ دیر بعد بولا، ہاں میں سیکھ رہا ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ ادا کرتے ہوئے رجوع کو بتایا۔ شاہ، اسے اچھا ہی انگریزی بول لیا کرو۔ رجوع ہنسنے لگی تو شمیس کے انداز پر۔ شمیس اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ حویلی میں اس وقت نوکروں کے علاوہ اور حالباً دادی جان اور ثانی جی کے علاوہ سب سو رہے تھے۔ شاہینہ تو اسکول جا چکی تھی، ناجی جان اپنے کمرے میں تھے، باقی سب سو رہے تھے۔ اس کی مسکراہٹ کتنی خوبصورت تھی! ایک گندمی رنگت کی لڑکی۔ وہ اس کی آنکھوں کو مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ کوئی کیسے اس طرح
کھلکھلا کر ہنس سکتا۔ دنیا کتنی بناوٹی ہو گئی، اب تو لوگوں کی مسکراہٹ بھی کتنی بناوٹی ہوتی ہے۔ لیکن وہ لڑکی وہ دنیا سے بے پرواہ ہو کر ہنس رہی تھی۔ چند لمحے ہی لگے تھے، رجو نے ہنسنا بند کر دیا تھا، لیکن اس کے بہت برا لگا تھا۔ آخر کیوں وہ دنیا سے انجان لڑکی اب ہنسنا بند کر چکی۔ رجو جلدی سے حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ شمیز نے اسے اندر جاتے دیکھا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ اس نے یوٹیوب پر چلنے والی کلاس بند کر دی اور لان میں پڑی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ ساون کی گہرائی کتنی خوبصورت تھی، اسے یہ گہرائی نبرا کے بادل یاد کروا رہی تھی۔ شمیز مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھنے لگا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ کسی کی چیخ کی آواز سنی۔ شمیز گھبرا گیا۔ وہ فوراً اسے اٹھ کر حویلی کی جانب دوڑا۔ یقیناً اندر سے کسی نے چیخ ماری تھی اور آواز اس کی جانے پہچانی تھی۔ شمیز اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ ٹاول میں بال لپیٹتے، کالے ٹاپ کے نیچے سفید جینز پہنی وہ بوڑھی آنکھوں والی لڑکی ڈری سہمی سے کھڑی تھی۔ انا سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ شمیز اس کے پاس گیا، جو کبھی چلا رہی تھی تو کبھی گور گور کر دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھو، اس نے دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چند ہی لمحے لگے تھے، وہ سب لوگ موجود تھے۔ شور اس قدر برپا کر دیا تھا انا نے کہ پوری حویلی کے لوگ جمع ہو گئے تھے، سوائے دادی جان اور سجاد شاہ کے۔ دیوار پر چھپکلی تھی، رجو بھی وہاں آ گئی تھی اور بمشکل اپنی ہنسی روکی ہوئی تھی۔ انا اب شمیز کو پکڑے کھڑی تھی۔ سب لوگ اس نئی لڑکی کو دیکھ کر حیران تھے۔ رباب، دلکش، چچی جان، انا کچھ نہیں ہوا، اس کو ابھی اسپرے کر دیں گے۔ شمیز انا کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ جو چیخنے چلانے کے ساتھ رونا بھی شروع کر چکی تھی۔ جس طرح اس نے شمیز کو پکڑ رکھا تھا، وہاں بہت سے نفوس چھپکلی کو نہیں اسے دیکھ رہے تھے۔ شمیز اس کو بھگاؤ یہاں سے، انا روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ان کی سفید ناک لال پڑ چکی تھی۔ باہر سے بادل کے گرجنے کی آواز بھی آنے لگی تھی۔ لو، اب اس کی کثر تھی۔ رجو نے سامنے کوڑی کھڑکی سے آسمان پر گرجتے ہوئے بادل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے ہنسی بے قابو پانا اب مشکل ہو چکا تھا۔ ایک چھپکلی سے یہ لڑکی ڈر کر رو رہی تھی۔ شمیز اب اسپرے لانا کو کہہ رہا تھا۔ مینا نے رجو کو اسپرے لانے کا کہا۔ رجو منہ پر ہاتھ رکھے ہوا ہنسا نکل تو آئی، لیکن نکلتے ساتھ ساتھ ہنسنا شروع کر دیا۔ یہ انگریز اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں، ویسے تو سانپ کھا جاتے، پر چھپکلی سے ڈر گئی۔ رجو ہنستے ہوئے اسٹور کی طرف آ گئی تھی۔ اس نے سنپی میں سر ہلایا۔ دوسری طرف انا کا رو رو کر برا حال تھا۔ شمیز اسے کمرے سے باہر لے آیا تھا۔ دلکش، چچی جان اور رباب تینوں اس نئے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ شمیز نے رجو کو آتے دیکھا، ہاتھوں میں صفائی والا جھاڑو اٹھائے وہ انا کو ہنستے ہوئے دیکھتے آ رہی تھی۔ میں نے تمہیں اسپرے لانے کو کہا ہے رجو، بینا نے اسے گورتے ہوئے کہا۔ ہاں تو نہیں ملا مجھے انگریزوں کا اسپرے، میں دیسی طریقے سے اس کو مار دیتی ہوں، وہ کہتے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ ایک دو کم لڑکیاں اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ 2 منٹ لگے تھے۔ وہ گاؤں کی معمولی سی لڑکی اس چھپکلی کو گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہی تھی، جھاڑو کے ساتھ اس کو گھسیٹتے ہوئے۔ وہ ان کے پاس سے گزری۔ انا نے اور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ اس نے شمیز کو اور مضبوطی سے تھام لیا اور پھر ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ چھپکلی کا خون سفید ٹیلوں پر لگا جا رہا تھا۔ جب چھپکلی کا جنازہ رجو اٹھا چکی تھی، بینا اس کے پاس آئی اور باہر تک گھسیٹ کے لائی تھی۔ میں نے جب تمہیں کہا تھا اسپرے لاؤ، تم نے یہ طریقہ کیوں استعمال کیا؟ بینا غصے سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے نہیں ملا اسپرے، بس کرو رجو، تم یہ کہانی کسی اور کو سنانا جو تمہیں جانتا نہ ہو۔ تم جان بوجھ کر ایسی ماری کہ وہ میڈم اور چلائے۔ رجو جو بمشکل ہنسی روکے کھڑی تھی، زور زور سے ہنسنے لگی۔ دیکھا نہیں کیسے جان نکل رہی تھی؟ میں لینے اسپرے ہی گئی تھی، پر پہلے بوکر جھاڑو نظر آ گئی۔ میں نے سوچا میڈم رو رو کر ہلاک نہ ہو جائے، جلدی سے مار دو۔ ویسے یہ کھڑی ہے کون؟ انگریزی نہیں، انگریز ہی لگتی ہے، رجو نے سوچتے ہوئے کہا، جبکہ بینا اس پر افسوس بھری نظر ڈال کر چل دی۔ نہ بتاؤ میں کیڑا کون سا مر رہی ہوں، رجو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دلکش، چچی جان، رباب، یہ انا ہے، میری دوست ہے۔ انگریزی میں شمیز نے انا کا مختصر سا تعارف کروایا اور پھر انا کو چچی جان، دلکش اور رباب کا بتایا۔ دلکش نے اپنی والدہ کو اس کا بتایا۔ چچی نے اسے غور سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ انا آؤ، جب تک تمہارا کمرہ صاف نہیں ہو جاتا ہمارے ساتھ آؤ ہمارے کمرے میں، دلکش نے انگریزی میں ہی اسے کہا۔
جبکہ انا نفی میں سر ہلانے لگی اور شمیش کو تامے رکھا۔ دلکش تم فکر نہیں کرو، یہ ڈری ہوئی ہے، میں اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ شمیش نے دلکش کو کہا اور ان کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے، جبکہ فلیشر باب اور چچی ان دونوں کو حیرانی سے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ دلکش مانو یا نہ مانو یہ صرف اس کی دوست نہیں ہے، دیکھا نہیں کس طرح سے تاما ہوا تھا اور یہ آئی کہاں سے؟ چچی اب اپنے سوال دلکش سے کر رہی تھی، کہیں نہ کہیں برا دلکش کو بھی لگا تھا، لیکن اس نے اپنی اماں کو تسلی دی۔ اماں وہاں دوستوں میں ایسی ہی بے تکلفی ہوتی ہے، اب فکر نہ کرے اور چلیے۔ تو باپ بھی اس سب کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ راتوں رات کون تھی یہ لڑکی جو اس طرح گھر میں آ گئی؟ راہداری کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے پاس وہ کھڑی باہر گرجنے والی بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ اس کو بھی یہ موسم ایڈنبرا کی یاد دلا رہا تھا۔ جولیا کی اس کو یاد آ رہی تھی۔ کمرے میں پیدا ہونے والے ارتعاش نے اس کو ایڈنبرا کی یادوں سے نکالا۔ تم کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔